السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما جان آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. ماں صدقے جائے میرا بیٹا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں ماں؟ زبردست, شکر الحمدللہ. آج کل ہم نے روزوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, شکر الحمدللہ. اور کافی لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ آپ ماہ رمضان کا بتائیں. ہم نے کچھ پچھلے سال بھی ویڈیو بنائی تھی ماہ رمضان کے بارے میں, اور بتایا تھا کہ روزہ کھولتے وقت آپ کیا چیز کھائیں یا روزہ رکھتے وقت آپ کو کیا کھانا چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ بھوک نہ لگے, زیادہ پیاس نہ لگے. ایسی چیز کھا لیں, پروٹین والی چیز کھا لیں کہ سارا دن آپ کو نا وہ بھوک بھی نہ لگے اور پیاس بھی نہ لگے. تو لیکن آج پھر ہم بتا رہے ہیں, ابھی تو روزے شروع نہیں ہیں ماشاءاللہ, شعبان کا مہینہ ہے اور یہ 10-15 دن تک روزے شروع ہو جائیں گے. آج 27 اپریل ہے, 27 مارچ ہے, اور انشاءاللہ 4 یا 5 اپریل کو روزہ ہونا ہے. ایک ہفتہ ڈیڑھ لگے گا ابھی. تو آپ اپنے ذہن میں ایک چارٹ سا بنا لیں, اس پہ لکھ کے رکھ لیں, کیونکہ اکثر بعض اوقات ایسا وہ گھر میں مصروف انسان ہوتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے آج کیا بنانا ہے, اور اس سوچوں میں رہتا ہے, پھر شام تک اس کو احساس نہیں ہوتا. تو آپ ایک چارٹ سا بنا لیں, آپ لکھ لیں کہ میں نے سوموار کو یہ کرنا ہے, منگل کو یہ کرنا ہے, بدھ کو یہ کرنا ہے. تو اس طرح آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی اور ایزی بھی رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا تھا مدیہ, جو روزہ جب ہم کھولتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو بھوک لگی ہوتی ہے 2-3 بجے کے درمیان, تو انسان کافی کچھ بنا لیتا ہے, کھانا بھی پکا لیتا ہے, آٹا بھی گوندھ دیتا ہے, روٹیاں بھی تیار کر لیتا ہے, چاول بھی بنا لیتا ہے. لیکن جب روزہ کھلتا ہے تو آپ صرف 2-3 پکوڑے کھا لیتے ہو یا تھوڑا سا چاٹ کا پیالہ کھا لیتے ہو. تو اس کے بعد اکثر گھر میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا کھانا جو ہے نا بچا رہتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا کھانا ہم نے بنایا تھا تو کھانا جو ہے نا کسی نے نہیں کھایا. اور واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے کہ روزے میں کہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے ان کھانوں میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم روزے سے پہلے اتنی گروسری کر لیتے ہیں, اتنی کھانے پینے کی چیزیں لے آتے ہیں, اور روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے آپ نے یہ سارا کچھ نہیں کھانا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اتنا ڈھیر لے آتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈھیر ختم ہو, اور جب وہ کھایا نہیں جاتا پھر کہتے ہیں کھایا نہیں گیا. تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور وہ کچھ نہیں کھاتے تھے. تو لوگوں نے بھی نہ کھانے سے نہ روزہ رکھنا شروع کر دیا, تو وہ کمزوری ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے, رسول پاک نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, میں روزہ بغیر کھائے بھی رکھ سکتا ہوں, لیکن آپ تھوڑا بہت کھا لیا کریں. تو وہ تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل روزوں میں اسپیشلی یہ حکم ہے کہ آپ سحری کو اٹھ کے ضرور اٹھیں اور بسم اللہ کریں, اور آپ روزہ کچھ کھا کے, بے شک ایک کھجور ہی کھائیں, بے شک ایک پانی گلاس پی لیں, آپ کچھ ضرور کھائیں, اس کے بعد اٹھیں, پھر اس کے بعد نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں, اور ایک اہتمام ہوتا ہے کہ یہ ہماری سحری ہے. تو عام روزے جو آپ رکھتے ہو جمعرات کا یا سوموار کا یا کوئی بھی 13, 14, 15 چاند کے روزے رکھتے ہو, تو وہ بے شک آپ سحری کو نہیں بھی اٹھتے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ فرض نہیں ہے. اس کے دن کو آپ کو اگر بھوک لگتی ہے کہ دعوت پہ جاتے ہو, آپ روزہ توڑ بھی دیتے ہو, اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں ان کا کفارہ بڑھنا ہوتا ہے. ان کا ہم لوگوں نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے بہت سخت حکم ہے کہ وہ روزہ یا تو آپ رکھیں فوراً, جب بھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, جب بھی آپ کا یہ مہینہ ختم ہوتا ہے آپ ان روزوں کو رکھیں. اگر نہیں روزہ رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھلائیں. اور مطلب اس کے بارے میں ایک قرضے کی طرح حکم ہے, جیسے آج قرض ادا کرنا ہوتا ہے اس طرح روزے کا بھی آپ کے واجبات ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح روزہ رکھنا ہے. ایون اتنا سخت حکم ہے کہ اگر آپ کے والدین کے بھی روزے چھوٹے ہوئے ہیں, جس طرح آپ اپنے والدین کی جائیداد کے وارث ہو, اسی طرح ان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں یا ان کا جو قرض واجب الادا ہے اس کو بھی آپ نے قرض کو بھی ادا کرنا ہے, اور ان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کے روزے بھی ادا کرنے ہیں. تو یہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے روزوں کے بارے میں. اور آج کافی لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ آپ ڈائبٹیز کے بارے میں بتائیں کہ ڈائبٹیز روزوں میں کیا کرے, اور اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, یا اس کو کیا چیز کھانی چاہیے. تو میں نے گھر میں اپنی مثال دیکھی ہے. میری امی جان کو ڈائبٹیز تھی, وہ شوگر کی پیشنٹ تھیں, لیکن ایک روزہ مرتے دم تک انہوں نے نہیں چھوڑا. اور وہ روزہ جب رکھتی تھی تو کہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو اچھا فیل کرتی ہوں اور مجھے کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی, اور میرا روزہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور میری شوگر بڑھتی بھی نہیں ہے. میں اپنے ڈاکٹر صاحب کا بتاتی ہوں کہ میرے میاں جو ہیں وہ بھی شوگر کے مریض ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایک آدھ روزہ بھی نہیں چھوڑا. تو یہ ہے کہ وہ نفلی روزے نہیں رکھتے, لیکن فرضی روزے جو ہے نا وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑے, وہ روزے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزوں میں میری جو ہے نا شوگر بہت کنٹرول رہتی ہے. اور الحمدللہ اب یہ جو ہم نے ڈائٹس شروع کی ہوئی ہیں, ہم اپنے ایک احتیاط اور پرہیز کرتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ان کی شوگر بہت ہی کنٹرول ہے. پہلے انسولین لیتے تھے,
اب وہ انسولین چھوڑ کے اب وہ رات کو بھی ٹیبلٹ نہیں لیتے, صبح کے ٹائم ایک ٹیبلٹ لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہلکا پھلکا کھانا پینا بھی ہوتا ہے اپنی صحت کے لیے, تھوڑا سا فروٹ لے لیا, کوئی ایسی میٹھی چیز فروٹ میں ہی لیتے ہیں اور تو کوئی ایسی چیز نہیں لیتے, تو وہ اس کی وجہ سے ان کی شوگر بہت کنٹرول ہے. تو شوگر کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے, میں اس لیے آپ کو میں ڈیٹیل سے یہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, اور یہ صرف آپ کے اندر ایک اپنی ایک طاقت ہے, اپنے آپ کو کانفیڈنس دیں, اپنی طاقت کو بڑھائیں اور آپ کہیں کہ میں رکھ سکتی ہوں روزہ, اور انشاءاللہ رکھیں گی. رکھیں آپ روزہ, چاہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا روزہ ویسے بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے, لیکن اس کا یہ بھی حکم ہے کہ جب بھی آپ ٹھیک ہوں تو آپ روزے رکھیں یا اس کا کفارہ دیں یا اپنے ان روزوں کی جگہ کسی دوسرے کے روزے رکھوائیں. اسے کہیں گے میں نے یہ روزے نہیں رکھنے, تم روزے رکھو, لیکن پھر بھی آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت سے ماہ رمضان تک ماہ رمضان ہم تک پہنچائے, ہمیں ماہ رمضان تک لے کے جائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں, اپنے گناہ معاف کروا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں معافی, ہم جو معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کو قبول کرے, اور معافی مانگنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہماری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور یہ مدیہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ آج ہم نے یہ سمودی بنائی ہے, ابھی تو روزے شروع نہیں ہوئے, لیکن اس ٹائم پہ جب بچوں کو کبھی مطلب بنا کے ہم دیتے ہیں تو اس میں یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں, اپنے بہن بھائیوں کو, میں اپنے بچوں کو, میری بہو ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میرے داماد ہیں, ان کے بچے ہیں, میرے اپنے پوتے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ اس کو فالو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. اور اس کو میں نے بھی پیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پیا ہے, اور دیکھا کہ میں نے کہا نہیں آپ سب کو بتاتی ہوں. Yeah, because it keeps you full and it's really delicious and آسان ہے. جی کوئی لوگ کہتے ہیں اگر ہم صبح اٹھ کے بہت مشکل ہے ہم سے کوئی کھانا بنانا, یہ سب سے آسان ہے and it keeps you full. ہاں, اور اس میں مدیہ ہم لوگوں نے ڈالا ہے, یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے تو کہتی ہوں کہ پاکستان میں اس کو ساگ ایک ہے جس کو کڑوا ساگ کہتے تھے, پنجابی میں اس کو جمع کا ساگ بھی کہتے ہیں, تارا میرا کا ساگ بھی کہتے ہیں, جمع کا ساگ. تو یہ تھوڑا سا اس کے پتے کڑوے ہیں, اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے, کڑوے سلاد کے طور پہ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. Yeah, in America it's called dandelion greens. Dandelion greens. Yeah. اور مطلب وہ تو نہیں ہے جس کو جو باہر ڈینڈلائنز نہیں اگتے ماما, ہاں وہ ان کے گرینز, but they say that they're so good for you. یہ دیکھیں یہ پتے, اور یہ عام گھاس میں اگے ہوتے ہیں, یہ اس کا میں پتہ دکھاتے ہیں. عام گھاس میں یہ پتا اگا ہوا ہوتا ہے, اور جس کو ہم لوگ نہیں کھاتے. It's so good for you. It actually helps to detoxify your body. پتے ٹوٹے ہوئے. ہاں میں نے توڑ کے تھوڑا. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی, ان کے بھی فائدے ہیں, لیکن یہ عام گھاس میں اگے ہوتے ہیں. اچھا وہ جو جو میں نے آپ کو جمع کا ساگ بتایا نا, وہ یہ نہیں ہے, وہ اس کو کہتے ہیں راکٹ انگلش میں, وہ راکٹ ہے, یہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. یہ مدیہ نے جو بتایا کیا ڈینڈلائن, اس کا اردو نہیں آتا, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے باہر گھاس میں عام اگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ جو جمع کا ساگ ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہے, وہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے, سلاد کے طور پہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں, اس کو بھی کھا سکتے ہیں, جو چیز آپ سمودی میں ڈال رہے ہو تو کھا بھی سکتے ہو یقیناً. اور یہ جو ہے بیبی پالک ہے. Yeah, there's like collard greens. اس میں کافی زیادہ there are different greens. And then that's kale there. اس میں ہے کیل. اچھا یہ کیل ہے مدیہ, یہ دیکھیں میں اس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا جیسے وہ ہاتھی کی جلد ہوتی ہے یا گینڈے کی جلد ہوتی ہے, اور مدیہ نے بتایا کہ یہ جیسے ڈائناسور کی جلد. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں زمین میں بھی پیدا کی ہیں, زمین کے اندر بھی اور زمین کے باہر بھی, اور یہ پتے بالکل اس کے ایسے ہی ہیں, اور بالکل جلد جیسے کھال ہوتی ہے وہ ہے چیز ہے. اور پھر میں کیا کرتی ہوں, ان کو فریز کر کے ماما, پھر وہ زیادہ پھر سمودی میں ڈالنا آسان ہوتا ہے, پھر وہ ان کا ٹیسٹ نہیں آتا اتنا, because وہ فریز ہوا ہوتا ہے نا. اگر تازہ ہوتا ہے تو وہ بھی اور اچھا ہے. ایکچولی وہ پھر ایسنس اس کا تھوڑا سا آتا ہے, یا بچوں کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے. میں کیا کرتی ہوں, یہ لے کے نا فریز کر دیتی ہوں, اور پھر ایسنس تھوڑا سا اس کا کم آ جاتا ہے, بٹ نیوٹریشن بینیفٹس آتے ہیں. اور اس کے علاوہ مدیہ جو ہم نے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں نا, وہ بھی اس کا مطلب یہ دیکھیں کتنی طاقت والی چیزیں ہیں. یہ چاکلیٹ ہے, کوکو پاؤڈر ہے, اور اس کو packed with antioxidants. یہ کوکاؤ پاؤڈر پاکستان میں بھی ملتا ہے, کوکا پاؤڈر جس کو کہتے ہیں, یہ چاکلیٹ پاؤڈر ہے, لیکن اس میں بھی قسمیں ہیں, کچھ ذرا تھوڑا سا انہوں نے مکس کیا ہوا ہے, کچھ 100% ہے, کچھ 99% ہے. یہ 100% آرگینک اور اصلی چاکلیٹ ہے. اس کا ہم اس طرح بھی بنا کے نا چاکلیٹ بنا کے بھی پیتے ہیں اس کی, اور گرم ملک میں نا.
اور اس کے علاوہ یہ ہم ڈالتے ہیں پینٹ بٹر بھی ہے اور آلمنڈ بٹر. یہ پینٹ بٹر ہے, یہ پینٹ بٹر ہے. مطلب اس کی آپ 3-4 چمچ کوکو پاؤڈر کی ڈال لیں اگر یہ آپ نے بھر کے بنانا ہے تو, ٹھیک ہے, اور 3-4 چمچ اس کی ڈال دیں, یہ والی چمچ بھر کے ڈال دیں. Yeah, if you can't handle peanuts are good for you, but then some people can't tolerate them. اور کبھی کبھار کے لیے, but then there's also almond butter, there's nut cashew butter, there's lots of different ones. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس سے الرجک ہے پینٹ سے نا, کافی لوگوں کو الرجک ہے. اگر اس سے الرجک ہے تو آپ پھر یہ یوز کریں, آلمنڈ بٹر یوز کریں. یہ بھی آپ 4 چمچ 4 سے 5 چمچ ایک دفعہ آپ بنائیں گے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. جیسے ہم کھانا بناتے ہیں ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, آئندہ نمک کم ڈال دیں. تو جب آپ بنائیں گے آپ کو ٹیسٹ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زیادہ ڈال دی ہے فلان چیز یا کم ڈالی ہے, آپ اس لحاظ سے ڈالیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آج نا اس کے اندر کھجوریں ڈالی ہیں, مدیہ یہ ڈیٹس ڈالی ہیں. یہ دیکھیں یہاں کی کھجوریں ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی کھجوریں ہیں, اور آتی ہیں وہاں سے ہیں, یہاں کی بھی امریکہ کی بھی ہیں اور یہ فلسطین سے بھی آتی ہیں. اور یہ 5-7 ہم نے ڈال دی میٹھا کرنے کے لیے. لیکن پھر میں کہوں گی کہ اگر شوگر کے مریض ہیں تو کھجور سے بھی پرہیز کریں. پھر آپ نا اگر میٹھا آپ نے کرنا ہے تو اسٹیویا ڈال لیں. Stevia, this is an organic stevia. Yeah, I use like raw organic stevia extract. So یہ ایک پودا ہوتا ہے جو اس کے پتے بھی اس طرح میں نے دیکھے ہیں, پتے بھی منہ میں ڈالتے ہو نا تو اس کے پتے بھی میٹھے but it doesn't raise your blood sugar level. So انہوں نے یہ ایکسٹریکٹ بنایا ہوا ہے, وہ بھی بندہ ڈال سکتا ہے. آرٹیفیشل نہ ڈالیں, یہ والا بندہ ڈال سکتا ہے اور وہ پھر ٹیسٹ آ جاتا ہے. اس میں ڈال سکتے ہیں کیلے 2 ڈال دیں اگر کیلے انسٹیڈ. یا سو اینی تھنگ دیٹ یو کین میٹھا کرنے کے لیے کیلا ڈال سکتے ہو, سیب 2 ڈال سکتے ہو, اور وہ تھک ہو جائے گا, تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا تو اور مزے کا ہو جائے گا. You can even put zucchini. I mean you can put lots of different things. وہ پھر علیحدہ ہم ایک سبزیاں علیحدہ بناتے ہیں. یہ اس سبزی کی یہ ہم نے بنائی ہے, یہ ہم دکھاتے ہیں ان کو. اور ماشاءاللہ اس کا رنگ جو ہے نا ذرا اس طرح آیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے سبزی ڈالی ہوئی ہے. ہم نے سبزی زیادہ ڈالی ہوئی ہے. It's really tasty. واو ماشاءاللہ, الحمدللہ اللہ نے اتنی اچھی چیزیں, امیزنگ چیزیں ڈالی ہیں. اور یہ آپ جب بھی کوئی چیز بنائیں, جب بھی کچھ تیار کرنے لگیں تو بسم اللہ کریں, اور پینے لگیں کھانے لگیں تب بھی بسم اللہ کریں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ یہ جو پانی بھی ہم گھونٹ پیتے ہیں تو ہمارے گلے سے نیچے اترتا ہے. تو ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کا اندر نیچے نہیں اترتا, تو پھر ان کو ڈرپ لگانی پڑتی ہے یا نالی ڈالنی پڑتی ہے غذا ڈالنے کے لیے اندر. تو یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں. انشاءاللہ. And then so simple. شکر اور صبر. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں, لیکن آپ کو پھر بھی صبر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس کا نعمت بدل اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم نے جو اسمودی بنائی ہے اس میں پینٹ بٹر ڈال دیں, یہ آپ کا پروٹین اینڈ ہیلتھی فیٹ میں آ جاتا ہے جیسے, and it keeps you full. These are the things that ماما یہی بندہ ایک اسمودی پی لے نا, آپ دیکھیں پورا دن آپ کا اچھا گزر جائے گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بجائے کہ اتنے بڑے بڑے ہیوی ہم ناشتے بناتے ہیں, انڈے بناتے ہیں, پراٹھے بناتے ہیں, ساتھ پھر پراٹھوں سے روٹی سے, پھر مجھے وہ سب کہیں گے کہ آپ روٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں, کیونکہ میں زیادہ تر آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ کیوں بڑھتی ہے, یہ شوگر کیسے کم کرنی چاہیے. شوگر کے بارے میں کل ایک تھی دیکھنے والی, انہوں نے بڑا ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز ہمیں ڈائبٹیز کے بارے میں ہمیں مختلف ریسپیز بتائیں. تو میں ان سے بھی یہ کہوں گی, ابھی نام ان کا مجھے یاد نہیں آ رہا, تو ان سے میں کہوں گی کہ یہ بھی شوگر والوں کے لیے اچھی سمودی ہے. اور سمودی کے بارے میں بھی کسی نے کہا تھا کہ سمودی میں دودھ ڈلتا ہے, تو سمودی جو ہے اس میں پانی ڈلتا ہے, اور جو ملک شیک بناتے ہیں وہ دودھ کے ساتھ بنتا ہے. تو وہ آپ فروٹ وغیرہ ڈال کے, اور پھر ایک اور سوال مدیہ کسی نے کیا تھا کہ آیا جب ہم فروٹ مکس کرتے ہیں تو ان کی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, نیوٹریشن ختم ہو جاتی ہے, کیا ہے. تو جیسے ہم فروٹ چاٹ بناتے ہیں, فروٹ مکس کر کے اس میں اپنے ملک شیک میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے کوئی کسی چیز کی وہ اس کی اپنی افادیت ختم نہیں ہوتی. تو آپ پریشان نہ ہو, تو آپ مکس کر کے یہ چیزیں کھا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں سب شوگر کرنے والوں سے, شوگر جن کو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہو رہی ہے. کمزوری صرف ان کو اس لیے ہو رہی ہے
کہ وہ اچھی ڈائٹ ان کو نہیں مل رہی. جو ڈائٹ ہم ان کو طاقت کے لیے دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کمزوری پیدا کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈائٹ ان کے اندر شوگر پیدا کر رہی ہوتی ہے, وہ شوگر ان کو کمزور کر رہی ہوتی ہے. اور آپ ایک دفعہ یہ بنا کے اپنے کسی شوگر والے مریض کو کھلا دیں یا پلا دیں تو پھر دیکھیں کہ بھی وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر انرجی آتی ہے یا نہیں آتی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا میں نے اپنے گھر کے اندر میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب رات کو روٹی لیتے تھے تو آدھی رات کو ان کی شوگر لو ہو جاتی تھی, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کمزوری ہو گئی ہے. تو میں اپنے سب دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ کمزوری اس وقت ہوتی ہے جب آپ روٹی کھاتے ہو اور اس کو آپ طاقت سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہو, اور طاقت والی چیز نہیں کھا رہے ہوتی تو روٹی سے آپ کی شوگر جو ہے نا آدھی رات کو لو ہو جاتی ہے, پھر پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو اور دل کرتا ہے کہ کچھ اور کھاؤ, پھر آپ میٹھا کھاتے ہو, شوگر کھاتے ہو اپنے آپ کو صحت مند کرنے کے لیے, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ صبح جب آپ اٹھتے ہو مارننگ میں پھر آپ کی شوگر ہائی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ خاص کر شوگر والے مریضوں کے لیے بھی ہے اور بغیر شوگر کے مریضوں کے بھی ہے, اور جو جن کو شوگر ہونے والی ہے ان کے لیے بھی یہ غذائیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہر ایک کو صحت و تندرستی والی زندگی دے. اگر زندگی ہے تو وہ صحت و تندرستی والی ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کی زندگی دے. This was amazing, super simple smoothie. We can just use water with it, and then if you have almond milk you can use that. So anything that you have you can just adjust as needed as your taste is. آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ چینج کر سکتے ہو. یہ اب صبح نہیں پی سکتے, پھر جب افطاری بندہ کرتا ہے اس ٹائم وہ سحری کو میں کہتی ہوں صرف یہی ایک پیا ہوا ہونا تو آپ کا روزہ اتنا اچھا ہوگا. اوہ زبردست. اور آپ انڈا ایک ضرور لیں, یہ بھی ایک پروٹین ہے. انڈا لے لیں, ابال کے لے لیں, فرائی کر کے لے لیں, اچھے گھی میں فرائی کریں, دیسی گھی میں فرائی کر لیں. اور اگر اس طرح نہیں تو آپ ابال کے انڈا لے لیں. یہ بھی ایک پروٹین ہے, کیونکہ عام بندہ گوشت وغیرہ زیادہ نہیں کھا سکتے, تو بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تبھی دانت کام نہیں کرتے, گوشت نہیں کھا سکتے, تو روز گوشت پکانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ تو انڈا کے ساتھ ہی روزہ کرتی ہیں. روزوں میں تو انڈے کے ساتھ کرتی ہوں, تو اب عام روزے جو ہے میرے بغیر پانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, بغیر انڈے کے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ آپ جتنا اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے کوشش اور محنت کرنا ہمارا کام ہے, اور باقی کن فیکون کہنا اس کا کام ہے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ماما جان. Everybody, we have the recipes. اگر یہ اور ریسیپیز چاہیے, جو ریسیپیز مانگ رہے ہیں وہ میرے ڈسکرپشن میں ہے, میں نے ادھر بھی لکھ دیا ہے. We have free Ramadan guide, پلس میری کتاب بھی نکل رہی ہے جون میں انشاءاللہ, اس میں بھی کافی ریسیپیز ہیں. So جزاک اللہ خیر, please support and inshallah talk to you guys later. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماما جان. اللہ حافظ.